آج کے اس جمعۃ المبارک کا عنوان عقیدہ رسالت ہے، یعنی رسول کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ رب کائنات رسول مبعوث کیوں کرتا ہے؟ تو سامعین محترم، مالک کائنات نے جب سے انسانیت کو بنایا تو ہدایت انسانی کے لیے ساتھ ہی اللہ نے اپنا رسول اور نبی بھی اتارا۔ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور اللہ کا رسول پوری انسانیت کی طرف اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام لاتا ہے، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا پیغام لاتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنا پیغام، اپنا حکم اور اپنا میسج اس نبی کی زبان سے انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ تو وہ آنے والا پیغمبر اس رب کی طرف سے آتا ہے، مالک کائنات کے حکم سے آتا ہے، اور وہ پیغمبر جب انسانیت میں آ کر، دنیا میں آ کر اور اپنی قوم میں آ کر وہ کلام کرتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، تو زبان تو اس پیغمبر کی ہوتی ہے، لیکن اس پیغمبر کی زبان پر کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اطاعت کرو اولی الامر کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور پھر اگر تمہارا کسی معاملہ میں تنازع ہو جائے، کسی معاملہ میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کس سے؟ اولی الامر سے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنے اس معاملہ کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو سامعین محترم، آپ سمجھدار اور پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں، اس آیت کریمہ کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 اطاعتوں کا ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کا بیان، اللہ کے رسول کی اطاعت کا بیان، اور اولی الامر کی اطاعت کا بیان۔ رب کائنات نے 3 اطاعتوں کو بیان کیا، لیکن نکتہ سمجھنے والا یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنی اطاعت کا بیان کیا تو اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ جب رسول کی اطاعت کو بیان کیا تو فرمایا اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن جب اولی الامر کی اطاعت کی بات آئی تو اللہ رب العزت لفظ اطیعوا نہیں لایا، بلکہ واو لا کے فرماتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اطاعت کرو ساتھ اولی الامر کی، یعنی اپنے حاکم کی، اپنے استاذ کی، اپنے والد کی، جس کا 2 درجہ بھی ہے، جس درجہ میں بھی کوئی حاکم آتا ہے اس کی اطاعت کرو۔ لیکن توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ جب اللہ کی اطاعت کی بات آئی تو لفظ اطیعوا اللہ کے ساتھ بھی آیا، جب رسول کی اطاعت کی بات آئی تو لفظ اطیعوا رسول کے ساتھ بھی آیا، لیکن اولی الامر کے ساتھ لفظ اطیعوا نہیں آیا۔ گویا اللہ نکتہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جب رب کی اطاعت کی بات آئے تو تمہاری عقل کا یہاں پہ دخل نہ ہو، جب رسول کی اطاعت کی بات ہو تو تمہاری عقل کے پیمانوں پہ نہ تولا جائے، لیکن جب اولی الامر کی اطاعت کی بات ہو،
وہ حاکم وقت کیوں نہ ہو، وہ والد کیوں نہ ہو، وہ استاد کیوں نہ ہو، وہ کسی علاقے کا سردار کیوں نہ ہو، جب خدا اور مصطفیٰ کے بعد کسی اور کی اطاعت کی بات آئے گی تو ان کی اطاعت تب تک کی جائے گی جب وہ خود اطاعت مصطفیٰ میں ہوں گے۔ تو سامعین، جہاں سے اگلا نقطہ دینا چاہتا ہوں، رب کائنات نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، یعنی کسی شرط کے مطابق نہیں، لیکن جب اولی الامر کی اطاعت کی بات آئے گی وہ مشروط ہے اطاعت مصطفیٰ کے ساتھ۔ تو گویا اب جو نقطہ نکلتا ہے اس آیت کریمہ سے، جو درجہ اطاعت خدا کا ہے وہی درجہ اطاعت مصطفیٰ کا ہے۔ کیونکہ وقت کم ہے اور میں زیادہ گہرائی کی لطیف باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، جو موٹا سا نقطہ یہ آیت کریمہ دے رہی ہے، جو میسیج دے رہی ہے، لفظ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دونوں کی اطاعت پر جب لفظ اطیعوا آ گیا اور صیغہ امر کے ساتھ آ گیا تو یہ میسج رب دے رہا ہے کہ دنیا والوں سمجھ لو، ایمان والوں سمجھ لو، جو درجہ اللہ کی اطاعت کا ہے وہی درجہ رسول اللہ کی اطاعت کا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اپنا رسول جو بھیجا، رسول اس لیے بھیجا کہ اطاعت اللہ کے رسول کی جائے۔ پھر آگے اسی سورہ نساء میں رب کائنات نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا سوائے اس لیے کہ جب میرا رسول آ جائے تو تم اس کی اطاعت کرو۔ تو گویا رب کائنات نے یہاں بھی اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پھر اسی سورہ نساء میں آیت مبارکہ نمبر 80 میں اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب میں تینوں آیات کریمہ کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آیت مبارکہ نمبر 76 میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی رسول اس لیے بھیجا کہ تم رسول کی اطاعت کرو۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ نے فرما دیا اور نقطہ کمال کا دے دیا اور اس اطاعت کے نقطہ کا اینڈ اور اختتام دے دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ ہم نے رسول کو بھیجا اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب بڑے باشعور احباب بیٹھے، اب اسی آیت مبارکہ نمبر 80، یہ سورۃ النساء ہے، رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں دو زمانے بیان کیے۔ من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، کر رہا ہے یا کرتا رہے گا، یہ صیغہ مضارع کا ہے۔ فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، یہ صیغہ ماضی کا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس بڑے اہم اور لطیف نقطہ پر۔ رب کائنات نے جب رسول کی اطاعت کو بیان کیا تو زمانہ، حال اور مستقبل کا رکھا کہ جو اس وقت بھی رسول کی اطاعت کر رہا ہے یا قیامت تک کے آنے والے زمانوں تک رسول کی اطاعت کرتا رہے گا، یہ تو رسول کو بیان کیا۔ آگے فرمایا فقد اطاع اللہ، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ جب اللہ کی اطاعت کو بیان کیا تو زمانہ ماضی کا بیان کر دیا۔ سامعین محترم تھوڑا سوچیں، اب ہم جب بھی کوئی بات کسی کو سناتے ہیں، کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں، تو وہ واقعہ
جب بھی سنایا جاتا ہے یا تو وہ زمانہ ماضی کا ہوتا ہے، تو اگر ماضی کے زمانہ کی بات کریں تو آغاز بھی ماضی میں ہوگا، واقعہ کا اختتام بھی ماضی میں ہوگا۔ اگر حال کی بات کریں تو زمانہ سارا حال کا چلے گا، اگر مستقبل کی بات کریں تو زمانہ سارے کا سارا اس بات میں مستقبل کا چلے گا۔ لیکن سمجھ نہیں آتی کہ رب کائنات ایک آیت کریمہ دے رہا ہے اور ایک ہی آیت کریمہ میں حال کو بھی بیان کرتا ہے، مستقبل کو بھی بیان کرتا ہے اور ماضی کو بھی بیان کرتا ہے، لیکن جب رسول کی اطاعت کی بات کرتا ہے تو فرماتا جو رسول کی اطاعت کر رہا ہے یا قیامت تک رسول کی اطاعت وہ کرتا رہے گا، تحقیق اس نے رب کی اطاعت ماضی میں کر لی۔ مولا اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ رسول کا واقعہ اور رسول کی اطاعت کو حال اور مستقبل میں لاتا ہے کہ وہ اطاعت کرنے والا آج 15ویں صدی میں کر رہا ہوگا یا قیامت سے ایک دن پہلے کر رہا ہوگا، تو یہ کیوں فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی؟ تو سامعین علماء بیان کرتے ہیں کہ ماضی کو بیان کرنا یہ یقین کے لیے، تیقن کے لیے، ایقان کے لیے اور بات کو مکمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ رب فرما یہ رہا ہے میں نے اپنا رسول بھیجا، محبوب بھیجا، محمد بھیجا، اگر تم میرے محمد کی اطاعت کرتے ہو تو گھبراؤ نہیں، جو محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہی خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اب لفظ اطاعت کو بیان کر کے اطاعت کا مسئلہ سمجھا دیا۔ اب سامعین محترم اس سے اگلا بھی، اس سے کمال اور اہم نقطہ آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں۔ لفظ اطاعت یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کم از کم 38 بار آیا ہے۔ لفظ اطاعت کم از کم قرآن مجید میں کتنی بار آیا؟ 38 بار، 38 بار۔ اب سوچیں گے 38 بار، 38 مرتبہ لفظ اطاعت قرآن مجید فرقان حمید میں آیا، ان میں سے 20 مقامات پر لفظ اطاعت خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے اکٹھا آیا، یعنی 38 میں سے 20 مقامات پر لفظ اطاعت خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے بولیں اکٹھا آیا۔ یہ یاد کر کے جائیں، لفظ اطاعت کو کتنی بار آیا؟ 38 بار، ان میں سے 20 مرتبہ خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے بولیں اکٹھا آیا۔ جیسے یہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، 20 مقامات پر حکم اطاعت خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے اکٹھا آ گیا۔ اب 38 سے 20 نکل گئے، پیچھے کتنے بچے؟ 18۔ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ باقی 18 مقامات پر حکم اطاعت اور لفظ اطاعت خدا کے لیے نہیں آیا، صرف محمد مصطفیٰ کے لیے آیا ہے۔ سامعین تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے اور یقین کیا ہے؟ شان میں اللہ بڑا ہے یا سونے مصطفیٰ؟ اللہ اونچا بولے سارے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ شان میں کون بڑا ہے؟ اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے عبد ہیں، لیکن اب سوچے کہ شان میں اللہ بڑا، مقام میں اللہ بڑا، مرتبہ اور رفعت میں اللہ بڑا ہے، لیکن رب کائنات شان میں بڑا ہو کر، اعلیٰ ہو کر، عظیم ہو کر جب قرآن میں لفظ اطاعت کو لاتا ہے 20 مقامات پر خدا اور مصطفیٰ دونوں کے لیے اکٹھا لایا، لیکن 18 مقامات پر وہ رب ہو کر اپنی اطاعت کا حکم نہیں دیتا، وہ رب ہو کے فرماتا ہے اے دنیا والو
اگر رسول کی اطاعت کرنا چاہتے ہو اور خدا کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، اگر دونوں کی اطاعت چاہتے ہو تو پھر 20 مقامات پر میں نے دونوں کی اطاعت کا حکم دے دیا، لیکن اگر ایک کو چھوڑ کر ایک کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو پھر خدا کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی اطاعت کر لو۔ جو مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا خدا کی اطاعت خود کر لے گا۔ یہاں پہ ذہن سوال کرتا ہے، مالک کائنات ہمارے تصورات میں تو یوں تھا کہ 20 جگہ پر تو رسول کا نام لے آیا، تو ہم نے تو سوچا تھا رسول کی عزت افزائی بڑی ہو گئی، رسول کی شان بڑی بیان ہو گئی کہ 20 جگہوں پہ تو نے اس کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ 18 جگہوں پر اللہ کی اطاعت کا بیان ہوتا، کیونکہ بھی بڑا تو اللہ ہے نا، تو ہماری عقل تو سوچ رہی تھی کہ 18 باقی مقامات پر تیری اطاعت کا بیان آتا۔ تو مولا تو نے یہ کیا کر دیا کہ تو نے اپنی اطاعت کو بیان نہیں کیا اور یہ فرما دیا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ مولا ایسا کیوں کر دیا؟ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ جب میں نے اپنے رسول کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا، تو میں نے محبوب کی زبان پر پیغام اپنا بھیجا، محبوب کی زبان پر کلام اپنا بھیجا، محبوب کی زبان پر حکم اپنا بھیجا۔ جب کوئی رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے، ارے وہ حکم خدا کا ہوتا ہے لیکن زبان محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ خدا اور رسول کی اطاعت کو جدا نہ سمجھو، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ خدا کی اطاعت کر لیتا ہے، رب کی اطاعت خود ہو جاتی ہے۔ یہی پہ ساتھ اور ایک اہم نقطہ سوال سے دیتا ہوں، پھر ذہن میں وہ سوال قائم رہے گا۔ رب کائنات تو نے 18 مقامات پر اپنی اطاعت کو چھوڑا اور رسول کی اطاعت کو بیان کیا، تو ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ سامعین محترم، اب دنیا کا ایک اصول دیتا ہوں۔ دنیا کا اصول یہ ہے، ایک ضابطہ ہے کہ جب بھی کسی کا تعلق، کسی کا رشتہ، کسی کا ناتا کسی بڑے سے قائم ہو جاتا ہے تو اس کو اس درجہ سے چھوٹے درجہ والے سے رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بس توجہ ادھر رکھیں، اگر کسی کا تعلق اور کسی کا رشتہ، کسی کا ناتا کسی بڑے مقام والے سے ہو جائے تو اس سے چھوٹے درجہ والے سے رشتہ رکھنے کی ضرورت بولیں نہیں رہتی۔ چلیں بلا تشبیہ و بلا مثال، اگر کسی کا رابطہ وزیر اعظم سے ہو جائے تو کیا اس کو ضرورت ہے کہ وہ ایم پی اے کے دروازے پہ کھڑا رہے؟ بولیں، بڑی سادہ دنیا کی بات ہے بھئی، جو ایک ٹیلی فون کال کر کے وزیر اعظم سے کام کروا سکتا ہے وہ تو ایم پی اے کو آنکھیں نکالتا ہے تیرے نال میں مکل لینا۔ کیوں؟ اس کا رابطہ اونچا بولے اوپر والے سے ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال رب کائنات نے صرف اپنی اطاعت کو بیان اس لیے نہیں کیا کہ اگر کسی کا رابطہ براہ راست رب سے ہو جاتا تو اس کو نبی کے ساتھ جڑنے کی حاجت نہ رہتی، اس کو نبی کے دروازے پہ جانے کی حاجت نہ رہتی۔ اس لیے مالک کائنات نے فرمایا کہ براہ راست نہ میں نے کسی کو اپنا کلام دیا، براہ راست نہ کسی کو میں نے اپنا قرآن دیا، براہ راست نہ کسی کو میں نے اپنی خبر دی۔ اگر اپنی خبر دی تو راستہ مصطفیٰ سے، اپنا قرآن دیا تو واسطہ مصطفیٰ سے، اپنی خبر دی تو واسطہ مصطفیٰ سے، اور اپنی پہچان دی تو واسطہ مصطفیٰ سے دی ہے۔ اب اگر کوئی مجھ تک آنا چاہتا ہے، مجھ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے، مجھ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے تو خود نہیں جوڑ سکتا، وہ جائے در مصطفیٰ پر، جو مصطفیٰ کا ہو جائے گا وہی در خدا کا ہو جائے گا۔ تو اس لیے مالک کائنات نے
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ در رسول پہ آنے والا ہی در خدا پہ آنے والا کہلایا جائے گا، اور جو رسول اللہ کو چھوڑ کر خدا کو مانتا ہے تو سامعین محترم وہ خدا کو نہیں مانتا، جو رسول کا انکار کرتا ہے وہ خدا کا انکار کرتا ہے۔ اب اس پر میں 2-3 عقلی دلائل آپ کو دیتا ہوں۔ سامعین تھوڑا سا سوچیں، کلمہ طیبہ ہم سارے پڑھتے ہیں الحمدللہ، سارے مسلمان ہیں۔ اگر کوئی کہے بھئی نبی کو چھوڑ کر اور رسول کو چھوڑ کر براہ راست اللہ کے ساتھ لو لگانی چاہیے، تعلق جوڑنا چاہیے، جائز ہے، لیکن سوچے تو صحیح، کیا اللہ نے اپنا کلمہ ہمیں براہ راست خود دیا ہے؟ بولیں، قرآن مجید ہماری مساجد میں پڑھا ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں، کیا اللہ نے اپنا کلام قرآن ہمیں خود دیا ہے؟ نہیں، قرآن بھی ہمیں دیا تو واسطہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیا۔ تو یہ جو کلمہ آج 1400-1500 سال بعد بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم تک یہ کس واسطے سے پہنچا؟ بولیں، زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب یہاں پر میں سورہ اخلاص کا حوالہ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف قرآن مجید میں سورہ اخلاص میں کروایا، اور سورہ اخلاص میں رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ میرے محبوب آپ اپنی زبان سے فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، آگے سارا تعارف اللہ کا ہے۔ سامعین محترم سوچے، اس آیت کریمہ میں اور اس سورت مبارکہ میں اللہ نے اپنا تعارف بیان کیا، اللہ نے بتایا کہ میں کیا ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں لم یلد ولم یولد ہوں۔ سامعین سوچنے کی بات ہے، رب چاہتا تو اپنا تعارف ہمیں خود کروا سکتا تھا یا نہیں؟ بولیں، کیا اللہ رب العزت کو معاذ اللہ کسی نے روکا تھا کہ وہ ہمیں بتائے کہ میں ایک ہوں؟ بولیں بھائی، نہیں، وہ ساری طاقتوں کا مالک، ساری قدرتوں کا مالک اور ساری قوتوں کا مالک ہو کر بھی ہمیں خود نہیں بتاتا کہ میں ایک ہوں، بلکہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے میرے سونے مصطفیٰ اپنی پیاری پیاری زبان سے آپ کہہ دیں کہ وہ ایک ہے۔ اے میرے یار آپ فرما دیں کہ وہ رب ایک ہے۔ تو سامعین محترم، جب وہ رب ہو کر، وہ خالق ہو کر، وہ مالک ہو کر، وہ رازق ہو کر، ساری قوتوں کا مالک ہو کر واسطہ مصطفیٰ کے بغیر ہمیں اپنا پیغام نہیں دیتا، تو وہ دنیا والوں کو پیغام یہ دیتا ہے کہ قیامت تک آنے والوں سمجھ لو، جب میں رب واسطہ مصطفیٰ کے بغیر تم سے کلام نہیں کرتا تو تم میں جرت کہاں سے آئی کہ تم مصطفیٰ کو چھوڑ کے مجھ سے کلام کر سکو؟ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، تحقیق، حیدری۔ سامعین محترم، اگر قرآن مجید فرقان حمید کوئی بیان کرتے جائیں، درجنوں آیات کریمہ ہیں صرف اس یہ ایک نقطہ پر، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے اب میں ایک حدیث مبارکہ دینے لگا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو سامعین کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا۔ سب سے زیادہ حکم رب کائنات نے قرآن مجید میں جس فرض کا دیا ہے وہ نماز ہے۔ اب سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ نماز کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جب رب کائنات نے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا بار بار، لیکن نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا۔ پورے قرآن میں اللہ نے نماز کا طریقہ بیان نہیں کیا۔ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ لیں، رب کائنات نے پوری نماز کا طریقہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں بیان نہیں کیا۔
جس طرح تکبیر تحریمہ ہے، پھر قیام ہے، پھر رکوع ہیں، پھر سجود ہیں، پھر اتحیات ہے، پھر سلام ہے، یہ سارا کا سارا جو نماز کا طریقہ ہے، یہ سارا طریقہ ترتیب کے ساتھ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ اب صحابہ کرام گئے پیارے آقا علیہ السلام کے در اقدس پر اور عرض کرتے ہیں کیفا نصلی یا رسول اللہ، حضور اللہ نماز کا حکم دیتا ہے، طریقہ بیان نہیں کیا، پیارے آقا آپ ہمیں بتا دیں نماز کیسے پڑھنی ہے، آقا آپ ہمیں بتا دیں کہ نماز بولیں کیسے ادا کرنی ہے۔ اب میرے آقا نے سارے صحابہ جو قریب تھے بلا لیے، اب میرے آقا صحابہ کرام کو پہلی بار وہ نماز کا طریقہ بتانے لگے۔ معراج کی رات نماز فرض ہوئی ہے، اب میرے آقا نماز کا طریقہ سکھانے لگے، لیکن آقا کے کلمات پہ صدقے جائیں اور آقا کے عمل پہ صدقے جائیں۔ میرے آقا سب صحابہ کو بلا کر صفیں بنوا کر میرے آقا فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ اگر نماز کا طریقہ جاننا چاہتے ہو تو سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں کرتا ہوں مجھے کرتا ہوا دیکھتے جاؤ، مجھے دیکھ دیکھ کر تم عمل کرتے جاؤ، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ آئے ہائے آئے ہائے، آقا نے فرمایا کہ میں عمل کرتا ہوں، تم مجھے عمل کرتا ہوا کیا کرو دیکھو، آئے ہائے، مجھے عمل کرتا ہوا دیکھو اور مجھے دیکھ کر میری طرح کرتے جاؤ، تمہاری ہو جائے گی۔ اب سامعین ساتھ مصلی امامت پر ہوں گے، جمیع صحابہ کرام اب میرے آقا کے پیچھے ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق پیچھے کھڑے ہوں گے، ساتھ حضرت عمر فاروق ہوں گے، حضرت عثمان ذو النورین ہوں گے، حضرت علی شیر خدا ہوں گے، حضرت انس بن مالک ہوں گے، حضرت ابی ہریرہ ہوں گے، حضرت قتادہ ہوں گے۔ یارو سوچیں وہاں سے لے کر وہاں تک صف بن گئی، صفیں بن گئی، اور اب کوئی نہیں جانتا کہ نماز کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ آئے کسی کو علم نہیں کہ نماز کا آغاز کیسے کرنا ہے۔ میرے آقا آگے کھڑے ہوں گے اور میرے آقا نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوں گے کانوں کی لو تک، فرمایا ہوگا اللہ اکبر۔ سامعین سوچے پیچھے والوں کو ابھی تک پتا کوئی نہیں، پیچھے والوں کو کیسے پتا چلا کہ ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانے؟ پیچھے والوں کو کیسے پتا چلا؟ آقا کو دیکھ کر، آقا کو دیکھ کر۔ اب میرے آقا نے تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھے ہوں گے، کہاں باندھنے ہیں کوئی نہیں جانتا، سب کو کیسے پتا چلا ہوگا؟ آقا کو یہ لفظ اونچا بولیں، آقا کو دیکھ کر۔ پھر میرے آقا رکوع میں گئے، رکوع میں کتنا جھکنا ہے صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ آقا کو دیکھ کر۔ پھر رکوع کے بعد سجدہ میں گئے، سجدہ کیسے کرنا ہے صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ آقا کو دیکھ کر۔ اب پہلی رکعت سے لے کر آخری رکعت تک جائیں، ارے یہ ساری کی ساری نماز عبادت خدا کی ہے، لیکن زیارت محمد مصطفیٰ کی ہے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ضرورت اور اہمیت۔ رب نے اپنا رسول اور اپنا پیغمبر اس لیے بھیجا ہے کہ اگر اطاعت رسول کی کریں گے تو وہ خود اللہ کی اطاعت ہو جائے گی۔ تو سامعین محترم، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارا رشتہ، ہمارا ناتا اور ہماری محبت در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتی، تب تک ہمارا رشتہ اللہ کی ذات سے نہیں جڑ سکتا۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اپنا رشتہ جوڑیں۔ آئندہ سامعین محترم جو عنوان میرے ذہن میں ہے، اگر آپ لوگ ساتھ دیں اور علمی موضوعات کی طرف اگر ہم آ جائیں تو آئندہ میرے ذہن کا موضوع اختیارات مصطفیٰ، کہ اس رسول کو اللہ نے اختیار کتنے دے کے بھیجا۔ اگلے جمعہ المبارک یعنی یہ 6 اگست کو میرا خیال ہے پہلا جمعہ آئے گا،
رب کائنات نے چاہا تو ہمارا موضوع اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ رب کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر میں شکریہ ادا کرتا ہوں بزم چشتیہ مہریہ کے جمی ساتھیوں کا، رب کائنات سب کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔